حضرت زکریا اور یحییٰ کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد اور زاہد شخص تھے، اور اسی زہد اور عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنا بھی بہت پارسا اور عابدہ تھیں، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت محبوب اور مقبول تھے۔ عمران حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھے، اور حنا بنت فاکوز حضرت داؤد کی نسل سے تھیں۔ عمران صاحب اولاد نہیں تھے، اور ان کی بیوی حنا بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کی اولاد ہو۔ وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دعا کرتے اور دعا کی قبولیت کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنا صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ حنا کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا، اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ حنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل کی مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت اور شادمانی کے ساتھ امید بھر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ بشر بن اسحاق کہتے ہیں کہ حنا ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنے اپنے زمانے میں جہاں والوں پر بزرگی عطا فرمائی، ان میں بعض کی ذریت ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، خدایا، میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار، میری لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا، اور اس کی نشو و نما اچھے طریقے پر کی، اور زکریا کو اس کا نگران کار بنایا۔ حضرت مریم جب سن شعور کو پہنچی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کر دی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم کی خالہ عیشا یا الشبہ کے شوہر بھی تھے، اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا، تو آپس میں طے پایا کہ قرآن دازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، اور بقول روایات بنی اسرائیل 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی، مگر قرآن کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا ہی کا نام نکلتا۔ کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں زکریا کے ساتھ تائید غیبی ہے، تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا، اور اس طرح یہ سید امانت حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مریم کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے
کفالت کا سوال پیدا ہوا، لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا، اس لیے کہ مریم اپنی والدہ کی نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھیں، اور چونکہ لڑکی تھیں اس لیے بس ضروری تھا کہ وہ کسی نیک مرد کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔ غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ہوں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عائشہ کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتیں۔ مریم شب و روز عبادت الہی میں رہتیں، اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا زاہد اور تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت کدہ میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے۔ آخر زکریا سے رہا نہ گیا اور انہوں نے دریافت کیا، مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل اور کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدا کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں تمنا پیدا کر دی کہ جس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ بے موسم پھل پیدا کر دیے، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا نہ کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی، اور وہاں سے شرف قبولیت کا مژدہ عطا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ حضرت مریم اسی طرح ایک عرصے تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا بھی ان کے زاہد اور تقویٰ سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت القدر کو اور زیادہ بلند کیا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا، اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ عابد اور زاہد اور عفت مآب مریم علیہ السلام اپنے خلوت کدہ میں عبادت کرتی رہتیں، اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد الاقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم، خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں، اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے یہ سنا تو فرمانے لگیں، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیرخوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور سن کہولت بھی پائے گا، تاکہ کائنات کی رشد اور ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد اور ہدایت کے لیے
رسول بنائے گا۔ حضرت جبرائیل نے مریم کو یہ بشارت سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم نے کچھ عرصے کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو ان پر ایک اضطراری کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں، اس لیے نہیں معلوم وہ کس طرح بدنام اور بہتان ترازیوں کے ذریعے کس درجہ پریشان کریں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ